السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورت اس کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جتنے بھی خوبصورت رنگ ہیں اس کائنات کے اور خوبصورتی کے، وہ سبھی اسی کے دم سے ہے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اور وفاؤں کے پیمانے کو ناپا جائے تو سب سے زیادہ وفا جو ہے وہ عورت میں پائی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ اس کو آج تک بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں ظلم کا نشانہ اور ستم اور دوسرے مختلف قسم کے مصائب جو ہیں ان میں پیسا جاتا ہے، اور آج تک اس کا حقیقی مقام جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اگر ہم اسلام کے تناظر میں عورت کو دیکھیں تو آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ سارے حقوق دے دیے جس کا تصور آج کا مہذب معاشرہ اور ترقی یافتہ قومیں بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ایسا معاشرہ تھا اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ جس میں ہر قسم کی برائی جو ہے وہ آ چکی تھی اور ہر طرح کی اچھائی جو ہے تقریباً اٹھ چکی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی نوع انسان پہ رحم کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، یا اس کی حالت کو بدلنے کے لیے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایک واقعہ آپ کی زندگی کا بہت ہی دل خراش ہے۔ ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو لے گیا جنگل میں نے گڑھا کھودا اور پھر وہ بیٹی بیٹھی دیکھتی رہی، تو جب گڑھا مکمل ہو گیا تو میں نے بیٹی کو اس میں ڈالا اور اوپر سے دفن کرنے کے لیے مٹی ڈالنی شروع کی، تو وہ پکار کے کہتی رہی کہ ابا مجھے یہ تو بتا دیں کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، آپ کیوں میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ لیکن وہ ظالم انسان کہتا ہے کہ وہ چیختی رہی، وہ یہ کہتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس کو دفن کر دیا۔ یہ واقعہ اس بدقسمت انسان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو آپ کو شاید زندگی میں اتنا دکھ کسی اور بات سے نہ ہوا ہو جتنا دکھ اس بات سے پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ اور آج کے بعد کبھی میرے سامنے نہیں آتے۔ تو آپ نے بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو حقوق قائم کیے، جس طرح سے ان کا خیال رکھا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ اسلامی معاشرے میں جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو جتنے اخراجات ہیں اس کی زندگی کے، گھر کا کرایہ مثال کے طور پہ، خوراک کا خرچہ، کپڑوں کا خرچہ اور دوسری ساری اس کی بیماری کا خرچہ، یعنی جتنے بھی اخراجات عورت پر زندگی میں ہو سکتے ہیں وہ سارے مرد کے ذمہ ڈال دیے کہ یہ خرچ تم نے کرنے ہیں، یہ اخراجات تم نے برداشت کرنے ہیں، اور عورت کو آئندہ نسلوں کی تربیت کے لیے وقت دیا کہ تم
سب سے اعلیٰ کام جو ہے قوموں کی تربیت کا، تم نے وہ کرنا ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گی، ایمانداری سے کرو گی، صحیح طریقے سے کرو گی، تو پھر تم ایسی ماں کہلاؤ گی جس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ جنت کے متعلق کسی نبی کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اس کے پاؤں میں جنت ہے، جہاں تک میرا علم ہے۔ تو یہ شرف جو ہے عورت کو بخشا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس عورت کا اتنا بلند مقام ہو، جس کو یہ مقام دیا گیا ہو، تو پھر اس کی قدر نہ کرنا اور اس کے ساتھ ناانصافی جو ہے اس کو روا رکھنا، یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، نہ عقلی لحاظ سے نہ دنیاوی لحاظ سے۔ لوگ پوچھتے ہیں بعض دفعہ کہ بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ کیا ہے، یا بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے، جس گھر میں بہو سکون میں ہوگی، مطمئن ہوگی، خوش ہوگی، ریلیکس ہوگی، اور اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہوگا، اور اس کو عزت دی جاتی ہوگی، اور اس سے حقیقی رنگ میں اس گھر کے بڑے اسے پیار کرتے ہوں گے، اس کا احترام کرتے ہوں گے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس گھر کی اگلی نسل جو ہے وہ اعلیٰ تربیت یافتہ ہوگی اور دنیا میں نام پیدا کرنے والی ہوگی۔ اس کی وجہ کہ جس گھر میں عورت پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اور اس کے حقوق دبائے جاتے ہیں، اس کو ٹینشن دی جاتی ہے، وہ تو بیچاری اپنی مصیبتوں میں ہی پڑی رہتی ہے۔ اس نے تربیت کیا کرنی ہے اولاد کی؟ اس کا تو اپنی مصیبتوں سے ہی چھٹکارا نہیں ہوتا، تو اس نے کیا تربیت کرنی ہے؟ نتیجتاً وہ تو رو دو کے اپنی زندگی گزار کے مر جاتی ہے، لیکن اپنے پیچھے غیر تربیت یافتہ اولاد جو ہے، وہ بچے جو ہیں وہ چھوڑ جاتی ہے، جو اس گھر کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس ملک کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے یا لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں، دنیا میں نام پیدا کرنے والے ہوں، تو ان کو بہو کا احترام کرنا چاہیے، بیٹیوں کا احترام کرنا چاہیے، عورت کا احترام کرنا چاہیے۔ عورت کے کئی روپ ہیں۔ عورت بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی ہے، چین ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے، وفاؤں کی پتلی ہوتی ہے۔ تو جب وہ بہن بنتی ہے تو بھائیوں پر قربان ہوتی جاتی ہے، بہن بھائیوں پر قربان ہوتی ہے، اپنے ماں باپ پر قربان ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ بیوی بنتی ہے تو اپنے میاں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور جب وہ ماں بنتی ہے تو پھر اس کے لیے اگر وہ اپنے مقام کو پہچان لے تو وہ ایسے بلند مقام پہ پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے پاؤں میں جنت آ جاتی ہے۔ تو ہم کو جہاں تک ہو سکے اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو ریلیکس رکھنا چاہیے، ان کو خوشیاں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اگر ہم سب یہ کچھ کریں گے تو پھر دیکھیں کس طرح سے دنیا کے حالات بدلتے ہیں، کس طرح دنیا میں اچھے انسان پیدا ہوتے ہیں، اور کس طرح سے یہ معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔